نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی نشست میں زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کی فضیلت اور زکوٰۃ کے فریضہ ادا نہ کرنے کے اوپر جو وعید آئی ہے اس پر کچھ روشنی ڈال لیتے ہیں۔ دین اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا رکن شہادت ہے، اللہ کے ایک ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی اور آخری پیغمبر ہونے کی گواہی دینا، اور دوسرا رکن ہے نماز پڑھنا، اور تیسرا رکن ہے زکوٰۃ دینا، اور چوتھا رکن ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور 5واں رکن ہے کہ جو شخص صاحب استطاعت ہو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر جتنی عبادات لازم کی ہیں اور فرض کی ہیں، کچھ کا تعلق تو صرف بدن کے ساتھ ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق بدن اور مال دونوں کے ساتھ ہے، جیسے حج کرنا۔ اس میں مال بھی لگتا ہے اور انسان کی جسم کو مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو دین اسلام کے ان 5 ارکان میں سے 2 رکن کچھ ایسے خاص اہمیت کے حامل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو ان کا تذکرہ کیا ہے اپنے کلام قرآن مجید کے اندر، وہ ان 2 ارکان کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 32 مرتبہ تو اکٹھے بیان کیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ اکٹھے ان کا تذکرہ 32 مرتبہ آیا ہے، اور انفرادی طور پر تو بہت زیادہ سینکڑوں کی تعداد میں اس زکوٰۃ کے فریضے کی طرف توجہ، اس کے احکام اور اس کی فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر شہادت کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ تھا اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ رکھا، اور صلاۃ کے معنی ہیں دعا کرنا، چونکہ انسان قدم قدم کے اوپر ہر دن، ہر لمحہ، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ سے کامیابیوں کا، بعض اوقات اپنی حاجتوں کا اور اپنے پریشانیوں کی دعا کرتا رہتا ہے، تو یہ دعا کا سب سے بہترین ذریعہ اور اللہ کی قرب کا بہت بہترین ذریعہ وہ نماز کو بنایا۔ اور جو دوسرا رکن تھا اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ زکوٰۃ منتخب کیا، اور زکوٰۃ کے معنی ہیں پاک ہونا، زکوٰۃ کے معنی ہیں بڑھنا، زکوٰۃ کے معنی میں برکت کا معنی پڑا ہے۔ اور ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس جو مال ہے وہ مال حلال، طیب اور پاک بھی ہو، اور پھر دوسری خواہش ہوتی ہے کہ میرے مال میں برکت بھی ہو، اور پھر سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے مال کو دن بدن بڑھوتری بھی ملے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کر دی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میرا مال پاک ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ میرے مال میں برکت ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ میرے مال میں دن بدن اضافہ ہوتا رہے، تو پھر تم یہ عمل کرو کہ زکوٰۃ ادا کرو، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ، اور وہ بھی صرف 2.5% 40واں روپیہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ایک جانب صدقہ زکوٰۃ کو بیان کیا، اور دوسرے رکوع میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو بیان کیا، اور پھر اعلان کر دیا کہ اے مسلمانوں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ سود کو گھٹاتے ہیں، اگرچہ سود میں تم کہتے ہو کہ مال بڑھتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں، اگرچہ تم بظاہر یہ دیکھتے ہو کہ زکوٰۃ دینے سے، صدقہ کرنے سے مال کچھ کم ہوتا ہے، لیکن میرا فیصلہ یہ ہے کہ صدقے سے مال بڑھے گا اور سود سے مال گھٹے گا۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے فرماتے ہیں، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ اے مسلمانوں، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک بہترین قرض دو گے، یضاعفہ لکم ویغفر لکم، تو وہ اللہ تمہارے لیے بڑھا بھی دے گا اور تمہاری بخشش بھی کر دے گا۔ واللہ شکور حلیم، اور اللہ تو بڑا قدردان اور بڑا بردبار ہے۔
اب ایک مسلمان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا، اے اللہ تیرا اعلان تو ہوگا کہ جب میں زکوٰۃ ادا کروں گا تجھے بہترین قرض دوں گا، تو اے اللہ تو اسے بڑھائے گا، اے اللہ اس کو کتنے تک بڑھائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ مثل اس دانے کے ہے کہ جس سے 7 بالیاں نکلیں اور پھر ہر بالی میں جو خوشہ لگے اس خوشے میں 100 دانے ہوں، تو اللہ ایک دانے کو 700 تک بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کا جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، جتنا وہ دل پر ہاتھ رکھ کر جتنا زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس کے لیے مزید دگنا چگنا اس کے لیے کر کے دے دیں گے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تو بڑی وسعتوں والا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہوتی اور دینے سے بھی کمی نہیں ہوتی، وہ ایسے وسیع خزانوں والا ہے۔ وہ تو فقط تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، تمہارے اشتیاق کو دیکھتا ہے، تمہاری محبت کو دیکھتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری کتنی مانتا ہے۔ پھر اس کے خزانے تو بڑی وسعتوں والے ہیں، اور پھر وہ اپنے وسیع خزانوں سے اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ علیم، وہ جاننے والا ہے اس کے اخلاص کو، اور اس کے اخلاص کے بقدر اس کے اعمال کو جانتے ہوئے اس پر اجر دیتا ہے۔ تو ان آیتوں کے اندر ایک جانب آیا کہ اللہ کو بہترین قرض دو۔ اب قرض کی تعبیر اس وجہ سے کی کہ ایک شخص کسی معتبر انسان کو جب قرض دیتا ہے تو اس قرض کا واپسی ملنا اس کو یقینی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندو مجھے دو، میں آپ کو واپسی ضرور عطا کروں گا۔ اور دوسری اس جانب توجہ دلائی کہ آخرت میں اجر بھی بڑھا کر دوں گا اور دنیا میں بھی بڑھاتا رہوں گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو، زکوٰۃ کو بڑھاتے رہیں گے اور سود کو گھٹاتے رہیں گے۔ ایک واقعہ اس موقع پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ میں نے اپنے استاد محترم مفتی محمد شعیب صاحب حفظہ اللہ سے سنا، جو کہ آج کل ہانگ کانگ میں امام ہیں۔ انہوں نے شرع وقایہ کے درس کے اندر یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک انگریز کو، وہ انگریز جو اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ مسلمانوں کے جو رہنما ہیں، یعنی ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ یقین رکھتا تھا کہ مسلمانوں کے جو رہنما ہیں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان کی ہر بات میں صداقت ہے، اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ کتاب برحق اور سچی کتاب ہے۔ اور اس نے پھر یہ سن لیا کہ اللہ صدقات کو، زکوٰۃ کو بڑھاتے ہیں اور سود کو گھٹاتے ہیں، تو پھر آ کر اس نے ریسرچ کی اور معلومات لی کہ یہ زکوٰۃ کیا چیز ہے اور کتنا مال دینا ہوتا ہے۔ تو اس نے یہ ساری معلومات لے کر سال میں ایک مرتبہ اپنی پابندی کے ساتھ زکوٰۃ دیتا تھا، اور اس نیت سے دیتا تھا کہ میرے مال میں کمی نہ ہو۔ تو یہی شخص ایک دن باہر کسی دورے پر گیا ہوا تھا، اور اس کو پیچھے سے اطلاع ملی کہ آپ کی کمپنی جس ایریے میں واقع ہے، جس علاقے میں واقع ہے، اس پورے علاقے کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تو اس شخص نے اپنا ہاتھ یوں لہرایا اور کہا کہ میری کمپنی کو آگ نہیں لگی۔ تو ساتھ میں جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مجبوراً بس خاموش رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارا علاقہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور ساری کمپنیاں جل رہی ہیں اور اس ایک بندے کی کمپنی کو کچھ نہ ہوا ہو۔ بہرحال آگ کو بجھایا جاتا رہا۔ جب آگ مکمل طور پر بجھ گئی تو دیکھا گیا کہ ہر جانب کمپنیاں جلی ہوئی تھی، اور اس کی کمپنی کے کسی ایک چیز کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا، بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا تھا؟ کیا آپ نے اپنی کمپنی کے اوپر اور کمپنی کی ہر چیز کے اوپر کوئی ایسے کیمیکل لگائے ہوئے تھے کہ جس پر آگ نہ لگے؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ میری کمپنی کو آگ نہیں لگ سکتی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے رہنما اور ان کی کتاب سے یہ سنا ہے اور دیکھا ہے اور پڑھا ہے
کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال بڑھتا ہے، تو جس دن سے میں نے سنا تو اس دن سے میں زکوٰۃ دیتا ہوں، اور میرا سارا مال تو یہی تھا، اگر یہ جل جاتا تو میرا مال گھٹ جاتا، اور مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں تھا کہ کمپنیوں میں آگ لگی ہوئی ہے، مجھے مسلمانوں کی اس رہنما پر یقین تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مال بڑھے گا، تو اس وجہ سے مجھے یقین تھا کہ میری کمپنی کو آگ نہیں لگ سکتی۔ تو دیکھیے، ایک کافر صرف اپنے دنیاوی فائدے کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے تاکہ میرا مال بڑھے، اور ایک مسلمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بہترین ہونے کا بھی وعدہ کر رکھا ہے اور آخرت بھی بہترین دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، اور پھر بھی مسلمان اس میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کر رکھا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو مومن مرد اور عورت نیک عمل کرے گا، ایمان شرط ہے، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم انہیں بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، ولنجزینہم اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ہم اس کو بدلہ دیں گے بہترین اس سے جو اس دنیا میں وہ عمل کرتا ہے۔ اس دنیا میں تھوڑی سی جسم کی مشقت ہے، اس دنیا میں تھوڑا سا اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جو اس کا اجر دیں گے وہ اجر ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، اور اس کے تصورات اور خیالات کبھی دل پر آئے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایسا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور آج یہ کلمہ شہادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ماؤں کی گود میں عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اور جو ہم میں کمزوری ہے وہ صرف اور صرف اس زکوٰۃ کے عمل کی ہے۔ آج کے دور میں اگر ہر بندہ اپنے گریبان میں دیکھ لے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے، پھر بھی وہ رزق کی تنگی، رزق کے حوالے سے وہ پریشان ہے، تو اس کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے زکوٰۃ بھی نہیں دی اور زکوٰۃ کے علم کو سیکھا بھی نہیں۔ جیسے ایک شخص کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے تو نماز کے احکام کو سیکھنا بھی فرض ہو جاتا ہے، تو اسی طرح جو شخص صاحب نصاب بن جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کے احکام کو سیکھنا، اس کے فضائل کو سیکھنا، اور پھر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے اوپر جو وعیدیں آئی ہیں ان کو پڑھنا اور سیکھنا انسان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور پھر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اور یاد کرو اس دن کو کہ جس دن کے اندر اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اسی تپائے ہوئے سونے اور چاندی کے ساتھ ان کی پیشانیوں کے، ان کے پہلوں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور پھر کہا جائے گا یہ وہی سونا اور چاندی ہے جسے تم جمع کیا کرتے تھے اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو پس چکھو اس مال کا عذاب جسے تم جمع کیا کرتے تھے۔ تو وہ مال جس کے لیے ہم اتنا پسینہ بہاتے ہیں، اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، اور پھر یہ جو ہمارے پاس آتا ہے یہ آتا بھی عارضی طور پر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں آزما رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس آزمائش اور امتحان میں کامیاب نہ ہوئے تو پھر وعید یہی ہے کہ یہی سونا اور یہی چاندی تپایا جائے گا، اور پھر پیشانیوں کو، پہلوں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پیشانی کا تذکرہ، پہلو کا تذکرہ اور پیٹھ کا تذکرہ اس وجہ سے کیا ہے کہ عام طور پر کسی مالدار انسان کے پاس کوئی فقیر مانگنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی پیشانی پر بل آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اپنا پہلو موڑ لیتے ہیں، اور بعض اوقات بالکل پشت پھیر کر چلے جاتے ہیں اور بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس مال کی وجہ سے تمہاری پیشانی پر بل آ رہے تھے، اسی مال کی وجہ سے تم پہلو پھیر رہے تھے، اسی مال کی وجہ سے تم پیٹھ پھیر رہے تھے، تو اسی مال سے میں تمہاری پیشانی کو، تمہارے پہلو کو اور تمہارے پیٹھوں کو داغوں گا۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ،
گمان نہ کریں بخیل لوگ جن کو میں نے اپنے فضل سے کچھ مال عطا کیا ہے، ہوا خیر لہم کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، وہ بڑے دانا ہیں، وہ بڑے چست ہیں، بڑی ان کو طاقت ہے ان کے پاس، وہ بڑی مشقت اٹھاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے پاس یا ان کے پاس بڑا علم ہے، اس وجہ سے ان کے پاس مال آیا ہوا ہے، یہ گمان ان کا غلط ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ مال عطا ہو جانے کے بعد جب اس میں بخل کیا جائے گا تو یہ مال ان کے لیے بہت برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ، یہی مال آگ کا توق بنا کر آخرت میں ان کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی جو لوگ ان مال کی وجہ سے اللہ کے حکموں کو نہیں چھوڑتے، اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ کے حکموں کو نہیں چھوڑتے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اور پھر انسان تھوڑا سا بھی اگر تفکر کر لے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیج کر اس کا امتحان لینا تو شروع کر رکھا ہے۔ اب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے، اور کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقیر اور غریب بنایا ہے، اور کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے فقیر اور غریب بنایا ہے۔ تو حقیقت میں یہ ہے کہ مالدار کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہا ہے شکر کی نعمت کے ساتھ کہ آیا میں نے اس کو یہ مال و دولت عطا کی ہے، یہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ پھر زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک غریب کو آزماتا ہے کہ میں نے اس کو کم مال دے کر، اس کو غربت کی حالت میں رکھ کر آزماتا ہوں، آیا یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو میرے بھائی فقط امتحان تو اتنا فرق ہے کہ ایک مالدار کے اوپر جو امتحان ہے وہ شکر کا ہے، اور ایک غریب کے اوپر جو امتحان ہے وہ صبر کا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ صبر کا امتحان نہایت آسان ہے، اس کو کب تک صبر نہیں آئے گا، آخر بھی صبر آ جاتا ہے، لیکن ایک مالدار کے اوپر جو امتحان شکر کا ہے کہ اپنے مال میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور اگر انسان اسی میں کامیاب ہو جائے تو پھر جب مال اس کے پاس پاک ہوگا، جب اسی مال کو کھائے گا تو پھر اس سے نماز پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا، اس کے اندر نور بھی ہوگا، اس کے اندر ایسے جذبات، اس کا نفس اس کو ابھارے گا، اس کے پیٹ کے اندر جب ایک حلال مال جائے گا تو وہ نور پیدا کرے گا، اور پھر اس کے لیے تمام عبادات کو بجا لانا آسان ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے میری مسلمانوں سے درخواست ہے کہ خصوصاً خیال رکھیں، پہلے یہی بات سوچیں کہ میں کس دن صاحب نصاب بنا تھا، اس صاحب نصاب کے دن کے بارے میں سوچیں، تفکر کریں، اور پھر جتنے سالوں کی زکوٰۃ رہ چکی ہے ان سالوں کی بھی زکوٰۃ دیں، اور آئندہ زندگی کے لیے بھی اپنے اوپر لازم کر لیں کہ انشاءاللہ میں زکوٰۃ ادا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کے ایک اہم رکن زکوٰۃ کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔